آصف رشید چودھری صاحب، اس وقت جو سفارتی ایفرٹس جاری ہیں تہران کے اندر، اس میں قطر بھی موجود ہے. اب یہ کیا سگنیفائی کرتا ہے؟ کیا اہمیت ہے وہاں پر قطر کے ہونے کی، اور کیا یہ بتاتا ہے کہ معاملات حل ہونے کی طرف ہے زیادہ، یا پھر ابھی بھی مکس سگنلز ہیں؟ قطر کی موجودگی اور پھر آبویسلی ہمارے آرمی چیف کی موجودگی یہ گارنٹی نہیں کرتی کوئی بھی چیز. بہت شکریہ. دیکھیں، قطر کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ سعودی حکام کی وہاں آنا جانا، اور اس کے علاوہ جو ہے ترکی، مصر کو بھی اعتماد میں لیا جا رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو پیس ڈائیلاگ ہے، اس کے جو آرکیٹیکٹ ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر، ان کا خود وہاں موجود ہونا یہ بہت بڑا انڈیکیشن ہے کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی ڈیل لاک ہونے کی طرف نہ جاری ہوتی تو وہ ابھی وہاں ہوتے. محسن نقوی کا جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، ان کا مسلسل وہاں ہونا، اور یہ جو جتنی ساری یہ خطے کے ملکوں کو اعتماد میں لینا، یہ بتا رہا ہے کہ شاید کسی معاہدے کی نوک پلک ہو رہی ہے. باقی دیکھیں، ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے نا کسی بھی وار سے نکلنے کی، اور یہی موقع ہوتا ہے جب فریقین چاہتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ گین کریں، اور جو وہ لڑائی میں اگر کوئی کمی بھی رہ گئی تھی تو مذاکرات کی ٹیبل پہ وہ گین کریں. تو اس کے ساتھ مسل بھی فلیکس کیے جاتے ہیں، دوسرے کو بتایا جاتا ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ اگر ان ملکوں نے یہ دوبارہ امریکہ نے اٹیک کرنا ہوتا تو وہ شاید یہ وہ موقع نہیں ہے، اور یہی وہ نازک مرحلہ ہے جس میں مطلب ایک آپ اسرائیل کا جو ایک خطرہ بہرحال وہ موجود ہے، وہ کیونکہ ہے، لیکن امریکی جہازوں کی وہاں موجودگی سے کسی بھی طرح میں یہ نہیں سمجھتا کہ شاید وہ ایران کے اوپر حملہ ہو جائے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک نشانی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے چیزیں آگے چلی ہیں، ایک معاہدے کی شکل جو ہے وہ ہمیں نکلتی نظر آتی ہے، اور خطہ جو ہے ایک نئی سمت کی طرف یہاں سے مڑے گا. کیونکہ ایران جو ہے وہ بھی 47 سال کی جو وہاں پہ تنہائی ہے، اس کی ابھی جو جنگ کے اندر عمارتیں تباہ ہوئی ہیں، بے روزگاری ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بھی ان کو ٹھیک کرنا چاہے گا. پھر اپنائے ہرمز کو جس طرح انہوں نے ایک اپنے ٹرمپ کارڈ کے طور پہ استعمال کیا، وہ آپ دیکھیں کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ علاقائی طاقتیں بھی جو ہیں اس پہ ٹول کو جو ہے وہ نہیں ایکسیپٹ کریں گی. جس طرح چائنا جو ہے ایران سے کا 90% تیل تو وہ لیتا ہے، تو وہ بھی تو نہیں چاہے گا نا کہ اس کے اوپر ٹول. اچھا، تو آصف، اسپیکنگ اباؤٹ چائنا، تھوڑا سا یہ بھی کانٹیکسٹ میں ڈالیے گا. یہ جو وزیر اعظم کا دورہ ہے، اس کو ان ساری ایفرٹ سے ملانا کیا درست ہے یا وہ انڈیپینڈنٹ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بالکل درست ہے، اور میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اب اس خطے کی اکثر پالیسیوں کے پیچھے جو ہے وہ چائنا کا جو برین ہے وہ ہے، اور چائنا کی کہیں نہ کہیں پہ تائید اور رضامندی اور وہ چیزیں لی جاتی ہیں، کیونکہ چائنا اس خطے کی بڑی ایک ایمرجنگ دنیا کی ایک طاقت بننے جا رہا ہے، اور بن چکا بھی ہے. لیکن اگر آپ اس خطے کی بات کریں تو دیکھیں ایران کے ساتھ اس کا اپنا تیل کا بہت بڑا مفاد جڑا ہے. پھر اسی طرح امریکی مفادات کے حوالے سے جو ان کا ایک ٹکراؤ کا سلسلہ ہے، تو ایران پوری طرح سے خطے کے مختلف ممالک کے تھرو بھی اور براہ راست بھی یہاں کے جتنے اب معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر کہیں نہ کہیں آپ کو چائنیز برین اس کی بیک پہ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. ارشاد بھٹی صاحب، سر آپ کہیے گا، اس وقت صورتحال بڑی حساس اور گمبھیر، کیا ایکسپیکٹ کیا جائے یا کیا اشارے مل رہے ہیں آپ کو؟ پہلی بات تو میڈم شیخ، میں نہیں سمجھتا کہ وزیر اعظم کا جو دورہ چین ہے اس کا کوئی براہ راست افیکٹ پڑے گا ایران پر، کیونکہ وزیر اعظم صاحب اپنی تمام تر کوششوں کے باوجود اور فیس ہیں سامنے، ظاہر پولیٹیکل گورنمنٹ کے ہیڈ ہیں، لیکن جو اصل کردار ادا کر رہے ہیں لوگ وہ آلریڈی کر رہے ہیں. چائنا، ایران، روس، چائنا، ایران، اور باقی ہماری فوجی قیادت، اور باقی عرب اور چین، اور یہ سارے. تو وزیر اعظم صاحب کا دورہ برائے دورہ ہے، انہوں نے کوئی 50 ایک دورے کیے ہیں، اس کا کوئی خاص امپیکٹ نہیں پڑے گا اور نہ پڑنا ہے. دوسری بات، مغربی میڈیا یہ بھی بتا رہا ہے کہ نیا اسلحہ بارود آ چکا ہے، مزید فوجی آ چکے ہیں امریکہ کے، ایرانی، اور اس بار ایرانی توانائی انفراسٹرکچر، آبنائے ہرمز، ایرانی قیادت جو رہ گئی ہے، اور ایران میں بغاوت کی کوشش، یہ ہدف ہیں امریکہ اور اسرائیل کے. اب آپ کا سوال ہے میڈم شیخ کہ کس کا امکان زیادہ ہے، امن ڈیل کا یا جنگ کا؟ پاکستان کی کوششیں بے مثال ہیں انڈاؤٹیبلی، فیلڈ مارشل صاحب کی کوششیں کمال کی انڈاؤٹیبلی، اور ٹرمپ، مارکو روبیو، کیا پوری دنیا پاکستان اور فیلڈ مارشل صاحب کی ان کوششوں کی معترف ہے.
اور میری دلی خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے میڈم شیخ کہ امن ہو، امن ڈیل ہو، مگر مجھے نہیں لگتا کہ امن ڈیل ہوگی، اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر امن ڈیل ہو گئی تو امن ڈیل قائم بھی رہے گی۔ کیوں؟ اس کے مختصر کر کے 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ امریکہ کے صدر اس وقت ٹرمپ ہیں، اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہو چکا ہے، جس سطح پہ دنیا پہنچی ہوئی ہے، اس کے واحد ذمہ دار صدر ٹرمپ ہیں۔ کئی بار بتا چکے ہیں کہ معاہدہ ہو چکا تھا اوباما کا ایران کے ساتھ، وہ توڑا، پھر 2 مرتبہ مذاکرات چھوڑ کر حملہ کر دیا۔ تو ٹرمپ صاحب جب تک ہیں کو امن اور پوری دنیا میں اور خاص طور پر ایران پر یہ بھول جائیے۔ دوسری وجہ بتا چکا ہوں، گریٹر اسرائیل کی جنگ ہے، ایران اور ایران کے تیل اور گیس پر قبضے کی جنگ ہے، مسجد اقصی تابوت سکینہ کی جنگ ہے، اور اس کے پیچھے صہیونی لابی ہے۔ اور ٹرمپ اور نیتن یاہو کی آخری کال جس پہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا، وہ بھی آلموسٹ یہی ظاہر کرتی ہے۔ تو لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی امن ڈیل ہوگی اور قائم رہے گی۔ اور پھر تیسری بات، ہمیشہ سے اپنی دنیا کے خود ہی ہیرو ٹرمپ صاحب اپنی دنیا میں رہتے ہیں۔ ٹرمپ صاحب جو معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح کا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایران کبھی نہیں کرے گا۔ مطلب آسان لفظوں میں ایران مذاکراتی ٹیبل پر سرنڈر نہیں کرے گا۔ اور آخری وجہ میڈم شیخ، عدم اعتماد بہت زیادہ ہے ایران کا امریکہ پر، اس کا کوئی حل نہیں مل رہا، اور کہ دوبارہ وہ حملہ نہیں کریں گے اس کا کوئی گارنٹی نہیں مل رہی۔ یورینیم معاملہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ ہاں ایک کوشش ہو رہی ہے کہ پہلے شارٹ ٹرم معاہدہ کیا جائے، اس کے بعد اہم ایشوز پر بات ہو، لیکن ایسا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ یورینیم معاہدہ، آبنائے ہرمز، امریکی اڈے، امریکی سارے مفادات سب خطرے میں رہیں گے، اور اسرائیل بھی خطرے میں رہے گا۔ تو لہٰذا یہ جو کوششیں باکمال ہو رہی ہیں، ایک شارٹ ٹرم معاہدے پر دستخط کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کوئی امن ڈیل ہوگی، اور اگر ہوگی تو وہ سسٹین کرے گی۔